السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک و اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم الى آخر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رسول محترم علیہ السلام کے بارگاہ رحمت میں ہدیہ درود پاک و اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوح محفوظ میں مکتوب ہے، لکھا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ اور یہ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا فرمایا۔ اب کب پیدا فرمایا صحیح معنوں میں اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتائے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین پیدا فرمائے، تبھی سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں رب فرماتا ہے منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، بزرگی والے ہیں۔ وہ 4 کون کون سے مہینے ہیں؟ اس کی تفصیل قرآن پاک میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 مہینے جسے خالق کائنات نے حرمت والا کہا ہے، وہ مہینے ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک الگ سے رجب المرجب جو مہینہ چل رہا ہے۔ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے رجب المرجب۔ اللہ پاک نے اس مہینے کو بھی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بڑا نوازا ہے، خوب نوازا، اتنا نوازا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ رجب جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جسے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ ہر دن اللہ کا ہے، ہر رات اللہ کی ہے، ہر مہینہ اللہ کا ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے، لیکن وہ مختار کل ہے، جسے چاہے جتنا سے چاہے جب چاہے نواز دے۔
اور پروردگار عالم نے جو کسی خاص رات کو نوازا ہے، یعنی خاص راتوں میں فلاں رات، اس رات کی عبادتوں میں اتنا ثواب ہے، دنوں میں فلاں دن، اس دن کی عبادت میں اتنا ثواب ہے، اتنی برکتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم بندوں کے لیے انعامات ہیں، یہ ہم بندوں کے لیے کرامتیں ہیں، شرافتیں ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے لیے بہتر چاہتا ہے نا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانیاں چاہتا ہے، رب تبارک و تعالی تم پر آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ رب تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز اہل ایمان تھوڑا عمل کرے، اخلاص و محبت کے ساتھ رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے للہیت کے ساتھ عمل تھوڑا کریں، اور اس تھوڑے عمل میں اللہ پاک نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، بہت زیادہ ثواب رکھا ہے۔ چونکہ جو آنے والا وقت ہے نا، یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے، بڑی مشکلات ہیں، مشکلیں ہیں اس میں، دشواریاں ہیں اس میں، اور پھر وہاں موت نہیں ہے، موت صرف ایک بار، اس کے بعد پھر موت نہیں آنا، اور لمبا لمبا دن ہے، ہزار ہزار مہینے کا ایک ایک دن ہوگا، ہزار ہزار سال کا ایک ایک دن ہوگا، ہر چہار جانب دشواری ہی دشواری ہوگی، وہاں کوئی مددگار و معاون نہ ہوگا۔ ایسی دشواریوں کی دفع کے لیے، ایسے دشواریوں کو کافور کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم بندوں کے لیے اس قدر انعامات عطا فرمائے، اس قدر نوازشات عطا فرمائے کہ کبھی شب قدر ہے، کبھی شب برات ہے، شب معراج ہے، محرم الحرام کے 10 دن ہے تو ذی الحجہ کے 10 دن ہے، پھر یوم عرفہ ہے۔ پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کی بھلائی کے لیے اتنی نوازشات عطا فرمائی، اور مخصوص فرمایا فلاں دن فلاں دن، جبکہ ہر دن اللہ کا ہے، ہر دن عبادت کریں گے پروردگار عالم کی تو پھر عبادت ہی عبادت ہے۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں فرماتا وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، محافظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، بالخصوص بیچ والے نماز کی۔ تو جمہور صحابہ کرام نے، پھر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہاں بیچ والی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ تمام نمازیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، پانچوں وقت کی نمازیں اہل ایمان مرد عورت بالغ بالغہ عاقل عاقلہ پر فرض ہے، ادا کرنا فرض ہے، نہ ادا کرنے کی صورت میں زبردست مواخذہ ہے، اور ادا کرنے کی صورت میں پھر بہت بڑا انعام ہے۔ اگر ادا نہیں کیا، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت پکڑ ہے، اتنی پکڑ کہ اللہ پاک نے اپنی پکڑ کے بارے میں خود فرمایا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو محافظت کرنا، ادا کرنا وقت پر انعام پانے کا بہت بڑا ذریعہ ہوگا، اور ادا نہ کرنا سخت اور مشکل گھڑی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس بیچ والی نماز سے مراد جمہور صحابہ نے عصر کی نماز لی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ترک صلاۃ العصر متعمدا فقط حبط عملہ، ایک حدیث پاک میں ہے فقط احبط عملہ، کہ جس نے جان بوجھ کر، یعنی کوئی عذر شرعی نہیں ہے، نماز عصر چھوڑی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ
اس نے اپنے اعمال کو اپنے ہاتھوں تباہ و برباد کر دیا، اپنے اعمال کو ضائع کر دیا ہے۔ نمازیں سب اہمیت کے حامل ہیں، نمازیں پنجگانہ فرض ہیں، لیکن ان پنجگانہ نمازوں میں 5 وقت کی نمازوں میں نماز عصر ایک اپنی الگ اہمیت رکھتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے الگ اہمیت عطا فرمایا۔ ایسے ہی 12 مہینوں میں یہ 4 مہینے 12 مہینے اللہ کے ہیں۔ اللہ کو کبھی بھی یاد کریں گے، کبھی بھی پروردگار عالم کا حمد پڑھیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے الحمدللہ اخلاص و محبت کے ساتھ، تو اس ذکر کی برکتیں ہمیں اور آپ کو ملیں گی۔ ذکر کرنے والے ان برکتوں سے مالا مال ہوں گے۔ لیکن جن مہینوں کو اللہ پاک نے حرمت والا مہینہ کہا، اس کی الگ شان ہے۔ ذرا سماعت فرمائیں پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے درود پاک ہو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم نخعی سے روایت ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی کشتی پانی میں چلائی، اور حضرت نوح نے اس میں جو بھی روزے رکھے اور ساتھیوں کو بھی، یعنی خود بھی روزے رکھے اور ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بحکم الہی چلی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خود روزے رکھے، اور کشتی میں جتنے بھی اولاد آدم، جتنے انسان شامل تھے، سوار تھے، سبوں کو روزے رکھنے کی تاکید فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو طوفان سے نجات دلائی، اور مشرکوں اور دین کے دشمنوں سے زمین کو پاک کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بالخصوص اس مہینے میں اگر روزے کا اہتمام کیا جائے، اگر کوئی روزہ رکھے تو بہت سی دشواریاں اس روزے کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا انشاءاللہ، بہت سی مشکلات کو دفع فرما دے گا۔ ہمیں یقین کرنا ہے بس اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یہ نہ سوچا جائے، ایک حدیث پاک میں ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے رجب المرجب کا ایک روزہ رکھا، وہ ایک روزہ 1000 روزہ کے برابر ثواب اپنے اندر رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی نسبت سے عام زبان میں اسے ہزاری روزہ کہا جاتا ہے۔ اب کوئی عقل پر ایمان رکھنے والا کوتاہ نظر یہ سوچے کہ ایک روزہ کہیں 1000 مہینے 1000 سال کے روزے کے برابر ہو سکتا ہے کیا؟ میرے بھائی، اللہ کی رحمت کو انسان اپنی عقل سے ناپے، اللہ کی رحمت کو انسان اپنی عقل سے محدود کرنے کی ناپاک کوششیں کرے۔ نہیں، وہ قادر مطلق ہے، اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم مومن ہیں، مومن کا کام کھودنا نہیں، مومن کا کام یقین کرنا ہے۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے تو یقین کامل ہے کہ بندے مومن ایقان و ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے ایک روزہ اگر اس مہینے میں رکھا ہے تو انشاءاللہ العزیز اسے 1000 روزے رکھنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ قادر مطلق ہے، کوئی انسان اپنی عقل سے خدا کی رحمت کو ناپنے کی کوشش نہ کرے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے اس مہینے میں 7 روزے رکھے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے اس مہینے میں 8 روزے رکھے، آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اب اسے مرضی ہوگی جب وہاں پہنچے گا تو جس دروازے سے چاہے اس کے لیے پرمیشن ہے۔ الحمدللہ۔ رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے پروردگار عالم۔ نہ اس کی ذات کی کوئی حد ہے اور نہ ہی اس کی صفات کی کوئی حد ہے۔ اس کی ذات بھی لا محدود ہے،
کہیں اس کی ذات کو حد بندی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے یہ کہنا کہ اوپر والا دیکھتا ہے نیچے والا دیکھتا ہے، یہ اہل ایمان کا جملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اہل ایمان یہ کبھی نہیں بولے گا، مرد ہو یا عورت ہو کسے باشد، کہ اوپر والا دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اوپر ہے، کہیں محل ہوگا، کہیں چبوترا ہوگا، کہیں کوئی ڈیوڑھی ہوگی، نہیں، اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ زمان سے پاک ہے۔ اوپر نیچے ہم نہیں کہیں گے، صرف کہیں گے کہ اللہ خوب بہتر جانتا اور دیکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور جب سب سے بڑا ہے تو کہیں محدود نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے جملہ استعمال کبھی نہ کریں کہ اوپر والا جانتا ہے، نہیں، اللہ جانتا ہے، رحمان جانتا ہے، رحیم جانتا ہے، کریم جانتا ہے۔ کسی جگہ محدود کرنا یہ شان ایمان کے خلاف ہے۔ تو اللہ کی ذات بھی غیر محدود، اور رب تبارک و تعالیٰ کی صفتیں بھی، رب کی صفات بھی غیر محدود ہیں۔ اس رجب کو اس لیے بھی رجب کہتے ہیں، اس مہینے میں، اس ماہ میں اللہ پاک اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے، ثواب بخشتا اور ایسے انعام و اکرام سے نوازتا جو انسان نے پہلے نہ سنے ہوں گے۔ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے یہ میرے دوست۔ اس مہینے کا ایک نام ہے ماہ مطہر۔ مطہر کے معنی ہوتا ہے پاک کرنے والا۔ مطہر کے معنی پاک کرنے والا، وہ گناہوں اور خطاؤں سے پاک ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، یہ تمام تر برکتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ برکتیں اصل میں ان برکتوں سے وہی محظوظ ہوگا، ان برکتوں سے وہی مالا مال ہوگا جو اپنی زندگی کے فرائض کو ادا کرتا ہوگا۔ فرض نماز، فرض روزہ، جیسے 12 مہینے میں ایک مہینہ یعنی رمضان المبارک کے مقدس مہمان و مہینے کا روزہ اللہ نے اہل ایمان مرد و عورت، بالغ بالغہ، عاقل عاقلہ پر فرض قرار دیا ہے۔ اور یہ بوجھ نہیں ہے کہ اللہ نے بڑی ذمہ داری دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ ہمارے سر پہ رکھ دیا ہے، نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے، چاہے نماز کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، صدقات کی شکل میں ہو، خیرات کی شکل میں ہو، روزہ یا حج کی شکل میں ہو، رب تبارک و تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے وہ بدنی عبادات کی شکل میں ہوں یا مالی عبادتوں کی شکل میں ہو، یہ سب کے سب اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج نہیں، ہمارے سجدے کا محتاج نہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر انسان زکوٰۃ نہیں دے گا تو رب تبارک و تعالیٰ کی حکومت کمزور پڑ جائے گی، جی، اور سب کوئی اگر زکوٰۃ دینا بند کر دے، صدقہ کرنا بند کر دے تو اللہ کی حکومت گر جائے گی، معاذ اللہ۔ نہیں، اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اگر تمام دل ابو جہل جیسا ہو جائے، ہر دل ابو جہل جیسا ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکومت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی، کوئی نقص واقع نہیں ہوگی، چونکہ اللہ احکم الحاکمین ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے، ہم اللہ کو اللہ کہتے ہیں، نہیں، اللہ احکم الحاکمین تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ والے کہ اگر تمام دنیا کا ہر دل صدیق اکبر جیسا ہو جائے، اگر ہر دل اگر صدیق اکبر جیسا ہو جائے تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکومت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام تر برکتیں اور رحمتیں، یہ نوازشات اور انعامات سے مالا مال وہ ہوں گے، اور تب ہوں گے جب فرائض و واجبات کی ادائیگی ہوگی، چونکہ یہ عبادتیں نفل ہیں، یہ عبادتیں نفل ہے۔ رجب المرجب میں روزہ رکھنا نفل، رجب المرجب کی مہینوں میں خاص طور پہ نفلی عبادات، نفلی نمازوں کی پابندی کرنا، یہ نفلی عبادتوں میں نمازوں کی پابندی کرنا فرائض و واجبات کے علاوہ یہ نفلی عبادتیں ہیں، اور نفلی عبادتیں تبھی
ادا کرنے والوں کے کام میں آتی ہیں جب اس کے فرائض مکمل ہوں، واجبات مکمل ہوں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ایک انسان بستر مرگ پہ پڑا ہے، ہاسپٹلائزڈ ہے، ایک انسان ڈاکٹر کی نگرانی میں ہے، میرے بھائی پہلے بیماری دور کرنے کی کوشش کرتا ڈاکٹر کی، پہلے ٹونک دیتا ہے، پہلے مقوی غذا دیتا ہے نا کہ علاج بعد میں ہوگا، پہلے سیب کھلاؤ اسے، ہارلکس خوب بڑھیا سے پلاؤ اسے، کلو کا کلو دودھ پلاؤ اسے، ڈرائی فروٹس اسے دو، یہی کہتا ہے کیا؟ نہیں، ذی شعور اور عقل مند کی تشخیص یہی ہوتی ہے، نسخہ یہی کہتا ہے کہ پہلے بیماری دور کرو، جب بیماری دور ہوگی تو مقوی غذا کام آئے گی، جب بیماری دور ہوگی تو پھر دودھ، سیب، ڈرائی فروٹس اور دیگر جو طاقت بخشنے والی چیزیں ہیں، غذائیں ہیں، وہ کام آئیں گی۔ اگر بیماری ہو ہی تو پھر تم ہارلکس ڈبہ کا ڈبہ پیتے چلے جاؤ، کلو کا کلو دودھ پیتے چلے جاؤ، کلو کی کلو سیب اور دیگر ڈرائی فروٹس آپ استعمال کرتے چلے جاؤ، تمہیں صحت ملنے والی نہیں ہے۔ صحت ملنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بیماری دور ہو، بلا تشبیہ و تمثیل۔ یہ جو برکتیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، ان برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے فرائض کی ادائیگی کی پابندی کریں، ہم نماز فرض ادا کرنے کے ہم پابند ہو جائیں، فرض روزے ادا کرنے کے ہم پابند ہو جائیں، پھر برکتیں دیکھیے الحمدللہ کتنی برکتیں ہیں۔ بھئی آخرت کی دشواریاں بہت بڑی بڑی دشواریاں ہیں، بہت بڑی بڑی مشکلات ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے ان دشواریوں سے بچنے کے لیے ہمیں دکھنے میں چھوٹا چھوٹا عمل عطا فرمائے۔ ایک روزہ صرف، اللہ اکبر، بتاؤ چھوٹا عمل ہے کہ نہیں دکھنے میں؟ لیکن اللہ نے اس چھوٹے سے عمل میں اتنی برکتیں رکھی، اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے اللہ پاک اسے 1000 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا رب آپ کی خوشی چاہتا ہے کیا؟ جی کیا آپ ناراض ہو جائیں گے، ہم ناراض ہو جائیں گے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا معاذ اللہ؟ نہیں، کل کی دشواریوں کی آسانی کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ بہانہ عطا فرمایا ہے کہ ہم ان بہانوں کو اپنائیں، ان ذرائع کو اپنائیں، ان سورس کا ہم احترام کریں، ان ذرائع کا ہم احترام کریں۔ مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 2 روزے رکھتا ہے اس کے اعمال نامہ میں 2000 سال کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں دینا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارتیں دینا ہماری اور آپ کی رضا کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ہمارے اور آپ کی بہتری کے لیے ہے، بہتری کے لیے ہے۔ وہ تو دنیا کے لیڈر ہوا کرتے نا، کرسی کے لالچی ہوا کرتے نا، دنیا پرست ہوا کرتے نا، آپ کو لبھانے کے لیے، آپ سے ووٹ لینے کے لیے کیسی کیسی ادائیں اپناتا ہے۔ جی کوئی جھکتا ہے، کوئی کسی کا پاؤں چومتا ہے، کوئی مگرمچھ کا آنسو بہایا کرتا ہے، نہ جانے کیا کیا۔ پھر مجھے ایک چانس دیجئے، پھر دیکھیے اس نے تو غارت کر دیا، ختم کر دیا۔ ہم لوگ آسمانی دنیا اور آسمانی بلندی کو چاہتے پہنچا دیں اپنے بھارت کو، اس ملک کو، اس اسٹیٹ کو، اس گلی کو چاہتے ہیں کہ آسمان کی بلندیاں دے دیں۔ مجھے ووٹ دے کر کے دیکھیے، کوئی روتا ہے آ کر کے، کوئی درد بیان کرتا ہے میرے دوستو۔ لیکن جب لوگوں کی حمایت کی وجہ سے اسے چیئر مل جایا کرتا ہے، اسے کرسی جب مل جاتی ہے تو میرے بھائی پھر 5 سالوں میں جو جھیلنا پڑتا ہے تو وہ سب جھیل رہے ہیں، جھیلنا پڑتا ہے جو سب جھیل رہے ہیں۔ غریبوں کے لیے سہولت ختم ہو گئی ہے۔ یہاں اگر کوئی وعدہ دیتا ہے، یہ جھوٹے وعدہ دیتے ہیں تو اپنے مفاد کے لیے وعدہ دیا کرتے ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب بشارت پیش کرتے ہیں اللہ کی عطا سے تو امت کے بھلے کے لیے بشارت پیش کیا کرتے ہیں۔ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بشارتیں
اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. رب نے اپنے محبوب کی بولی کا وزن بتا دیا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ لوگو میرا محبوب جو کچھ کہتا ہے وہ من مانی نہیں کہتا. میرا محبوب ترجمان ہوا کرتا ہے، باتیں میری ہوا کرتی ہے. مصطفیٰ کریم کی زبانی ترجمہ کرتی ہے، مصطفیٰ کریم کی زبان ترجمہ کرتی ہے، باتیں پروردگار عالم کی ہوا کرتی ہے. تو رب قادر مطلق ہے، رب کی رحمت کی کوئی حد و حساب نہیں ہے، کوئی محدود کر ہی نہیں سکتا رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی. تو اگر ایک روزے پر 1000 سال کے ثواب دینے کی بشارتیں مصطفیٰ فرما رہے ہیں تو میرے بھائی جو عقل کا جس کا ایمان عقل پہ ہے تو وہ تو قبول نہیں کرے گا، لیکن جس کا ایمان اللہ کی قدرت پر ہے، مصطفیٰ کی رحمت پر جس کا ایمان ہے، وہ تو اس کا دل تو باغ باغ ہو جائے گا اور یہ کہے گا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ جس نے 1 روزہ اس مہینے میں رکھا اسے 1 کروڑ روزے کا ثواب ملے گا، تو مومن کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، بالکل سچ کہہ رہے ہیں اور آپ حق کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، عقل پر نہیں ہے. میرے بھائی ہمیں اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے. یہ موقع ہے میرے بھائی، یہ موقع ہے، اسے گنوائے نہ. حضرت حسن، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب کا مہینہ بہت مقدس مہینہ ہے. جو حدیث پاک پڑھا کہ 1 روزہ رکھا تو 1000 سال کے ثواب، 1000 سال کے روزے کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا. اس حدیث پاک کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب کے مہینے میں 1 روزہ رکھنے والے کا روزہ 30 سال کے روزوں کے برابر ہے. سبحان اللہ. ملا جلا کر کے یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے. ہمیں اللہ نے زندگی دیا، زندگی کے ساتھ ساتھ صحت و عافیت بخشی ہے. اللہ کا واسطہ ہے کل کے لیے کچھ کیا جائے، کچھ بہانہ کم سے کم ہم لے اپنی زندگی میں. رب کی وفاداری کا حق کو تو نہیں کر سکتے، رب کے جو احسانات ہیں احسانات کا حق تو ادا نہیں کر سکتے. جو پروردگار عالم نے فضل و کمال ہم پر برسایا ہے اس کے 1% کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن کچھ تو بہانہ کم سے کم کریں، کچھ تو بہانہ زندگی میں ہو، کچھ تو بہانہ نام اعمال میں ہو. کیونکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اللہ والوں نے فرمایا ہے کہ خدا اپنے بندوں کی بخشش کے لیے، اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے پروردگار عالم بہانہ تلاشتا ہے، بہانہ تلاشتا ہے. اس نیت سے ہمیں چاہیے کہ فرائض کی ادائیگی کریں، اس کی پابندی کریں، ہم فرائض کی ادائیگی کی پابندی کریں. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے وسعتیں بخشی ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت بخشی ہے، وقت ہی وقت ہے الحمدللہ. نفل کی ادائیگی کی بھی ہم کوشش کریں. بڑی بہاریں ہیں، اور جیسا کہ میں نے مثال دے کے سمجھایا کہ یہ تمام تر بہاریں ان کے کھاتے میں آئیں گی. یہ تمام تر بہاروں سے مالا مال وہ ہوگا جو فرائض کا پابند ہوگا، جو واجبات کا پابند ہوگا، جو حرام سے بچتا ہوگا. میرے بھائی آخرت بہت ٹف ہے، بہت مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. اور جب روح نکل جائے گی نا، ایسا عام طور پہ انسان کو جب انسان پر پڑتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ مصیبت کیا چیز ہوا کرتی ہے. جب کسی خود کا پیر کٹتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب پیر کٹ جائے تو تکلیف کیا ہوتی ہے، جلن کیسا ہوا کرتا ہے، دکھ درد کیسے ہوا کرتا ہے. دوسرے کا احساس کم ہوا کرتا، جبکہ اہل اسلام کے لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ کا رشتہ عطا فرمایا نا، یہ بھی دیا ہے کہ اس درد کا ہم احساس کریں، اس درد کا احساس کریں. لیکن جب یہ درد کا وقت یہاں آئے گا تو پیارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عملہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، جب انسان انتقال کر جاتا ہے، روح اس کے جسم سے نکل چکی ہوتی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمل کے سارے دروازے اس کے بند ہو جایا کرتے ہیں. آج حیات سے ہیں آپ،
آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، عمل کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں، دین آپ سیکھ سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھلا آپ کر سکتے ہیں، ماں باپ کا ادب و احترام آج آپ کر سکتے ہیں، بڑوں کا ادب آپ کر سکتے ہیں، چھوٹوں پہ شفقت آپ کر سکتے ہیں، پڑوسیوں کا خیال آپ کر سکتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں آج آپ پوری کر سکتے ہیں، گرتوں کو سہارا آج آپ دے سکتے ہیں، ننگوں کو کپڑے آج آپ پہنا سکتے ہیں۔ لیکن جب یہی روح جسم سے پرواز کر جائے گی، جب روح اور جسم کے درمیان جدائیگی ہو جائے گی، تو میرے دوستو لاکھوں لاکھ روپیہ آپ کے تھیلی میں، آپ کے الماری میں، آپ کے بینک میں کروڑوں کروڑ روپے ہوں گے، لیکن آپ اپنے ہاتھوں کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ دن رہے گا، روزہ نہیں رکھ سکتے آپ، رات آئے گی، قیام نہیں کر سکتے آپ، قرآن کی تختی آپ کے گھر کے طاق کی زینت بنی ہوگی لیکن آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، منہ میں زبان بھی ہوگی لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکتے، آپ درود نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو حیات آج دی ہے۔ میں دیکھتا ہوں بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بھائی، ہم لوگ کتنے پاپی ہیں، کتنے بڑے گنہگار ہیں بھئی، ممبر رسول سے اتنی مقدس جگہ سے اللہ اس کے رسول کا پیغام کسی بانر کو نہیں بلکہ اولاد آدم کو پیش کرتا ہوں، مصطفیٰ کے غلاموں کو پیش کرتا ہوں، لیکن سننے کے بعد پھر وہی جھنڈ کا جھنڈ ہے، کوئی کیرم بورڈ ہے تو کوئی جوا ہے تو کوئی سٹا ہے، کوئی بطولہ بازی میں لگا ہوا ہے، فکر آخرت قطعاً نہیں ہے۔ اعلان ہوتا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ اس کو سرٹیفکیٹ مل گئی ہے کہ یہ نہیں مرے گا اور اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، نیک ہو بد ہوں، اچھے برے، سب سے اللہ تبارک و تعالی حساب پائی پائی کا لے گا، سب سے پائی پائی کا حساب لے گا۔ تو کوشش کیجئے اس مبارک المسعود مہمان مہینے میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ چند روزے ہوں تو رکھ لیں آپ، الحمدللہ چند نفل نماز اور دیگر مہینوں یا دیگر دنوں کے بنسبت تھوڑا زیادہ کر کے پڑھ لیں آپ، اس نیت سے کہ اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں اور ہم بندے ہیں، ہم محتاج ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے، چونکہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، اللہ کی شان کے خلاف، ان اللہ لا یخلف المیعاد، رب تبارک و تعالی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، وعدہ خلافی شان الوہیت کے خلاف ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ کام نہیں کرے گا۔ وعدہ فرمایا اگر 1000 روزے کا، تو ہمیں اللہ کی رحمت سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ امید رکھنا چاہیے کہ ہم بندے اگر اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھیں گے، مصطفیٰ نے فرمایا تو 1000 ہے، ہمیں امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ 2000 روزوں کے ثواب کے برابر اللہ عطا فرمائے گا، چونکہ بڑا کریم ہے وہ پروردگار، ہمیں امید رکھنا چاہیے نا، ہمیں بھروسہ اسی پروردگار پہ کرنا چاہیے۔ لیکن میرے دوست فرائض کی طرف توجہ دیجئے، قرآن مقدس پڑھنے اور پڑھانے کی طرف خاص طور پہ توجہ دیجئے، یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن پڑھنا سیکھنا وقت کی ضرورت نہیں ہے، زندگی کی ضرورت ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ جو کہا کہ کبھی کبھی نا بڑے تم طراق والے، نہیں، یہ وقت کی ضرورت ہے قرآن پڑھنا چاہیے، وقت کی ضرورت ہے قرآن، جی 2024 میں ضرورت نہیں تھی، 2023 میں ضرورت نہیں تھی اس کی، 25 آیا تو قرآن پڑھنے کی ضرورت آئی ہے، جی 26 آئے گا تو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن پڑھنا سیکھنا، تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، حروف کی ادائیگی کے ساتھ، یہ زندگی کی ضرورت ہے، یہ زندگی کی ضرورت ہے، ادھر توجہ دیں، تعلیم کے لیے خوبصورت انتظام بھی ہم کریں، ایک ہو کر کے، نیک ہو کر کے، اپنے بھلے کے لیے، موجودہ نسل کے لیے، آنے والی نسل کے لیے ہم مضبوط قدم اٹھانے کی نیک کوشش کریں۔ یقین جانیے اگر جماعت ہونا، اتحاد اگر ہونا، یونٹی اگر ہونا، اس میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، یونٹی میں بہت بڑی طاقت ہوا کرتی ہے، یونٹی از اسٹرینتھ، ایکتا ہی بل ہے، ایک ہو کر کے کام اگر کریں گے الحمدللہ، اپنے لیے کیجئے نا، پھر جب ایک دوسرے میں عیب تلاشنے کی کوشش کیجئے گا
جی آج کل تو زیادہ تر ہم میں یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کے دامن کا داغ نظر آتا ہے، اپنی آنکھوں کی شہتیر نظر نہیں آتی ہے۔ آنکھوں میں بڑکا بڑکا کھمبا پڑا ہوا ہے، وہ نظر نہیں آتا، دوسروں کے دامن کا داغ نظر آتا نہیں۔ ہمیں اپنے وجود کو، اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے حوالے صاف کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر کوئی کوشش کریں۔ اللہ والوں نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے کہ اللہ کی عبادت نہ کرنا، یعنی اللہ نے جو عبادتیں کرنا فرض قرار دیا ہے نہ کرنا، یہ ظلم ہے۔ یہ تو ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو ظالم ہیں ہم ظالم لنفسی ہیں، ہم اپنے لیے ظالم ہیں۔ اللہ کی عبادت نہ کر ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہم دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم سبھی اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ جس دن ہم اور آپ اپنے اوپر رحم کرنا شروع کر دیں گے اور رحم کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں یہ امید رکھنا چاہیے کہ دنیا والا بھی ہم پر رحم کرے گا انشاءاللہ۔ جی جب ہم اپنے اوپر رحم کریں گے تب۔ آئیے دین سیکھیے، دین جانیے، قرآن پڑھیے، قرآن بچوں کو پڑھائیے۔ عمر مت دیکھیے کہ 50 سال، 60 سال، 70 سال کی عمر ہو گئی، اب کیا پڑھیں گے۔ جی یہی کرتے کرتے چل جائیے گا۔ اعلان پہ اعلان ہو رہا ہے، لوگوں کو ہم تدفین کر کے واپس ہو رہے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، آج پڑھتے کل پڑھتے، یہ ٹائم وہ ٹائم پڑھتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک پرانی بازار میں نماز جمعہ کے بعد ہے، پھر مظہر ربانی جو جی سی روڈ کے رہنے والے ہیں، مدرسہ رحمانیہ کے بڑے ایکٹیو ممبر ہیں، بڑی قربانیاں ہیں مدرسہ رحمانیہ پر، ان کی بڑی قربانی، 24 گھنٹہ الحمدللہ بندے خدا مدرسے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے۔ ان کے والد محترم جناب ظہیر الدین صاحب کا بھی آج انتقال ہو گیا ہے، شاید عصر کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ہے، عصر کی نماز کے بعد۔ جی پھر کوئی وقت تو میری باری بھی آئے گی نا، جی آپ کی بھی آئے گی۔ اللہ کا واسطہ ہے، دین سے قریب ہو جائیے۔ کھیل کود میں، تماشا میں، نفس پرستی میں، مادہ پرستی میں، دنیا پرستی میں، دنیا کی محبت میں اپنی آخرت کو برباد نہ کیجیے۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے، یہ بہت نقصان دہ بزنس ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، پروردگارا محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد عورت، بچے بوڑھوں کو فرائض کی، واجبات کی ادائیگی کی توفیق سعید بخشے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔